بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کی، اپریل کا آخری ہفتہ 24 سے لے کر 30 اپریل تک۔ یہ جو ہفتہ ہے نا دوستوں، یہ ہفتہ بہت زیادہ ہیکٹک اور بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اس میں بڑی ہلچل دکھائی دیتی ہے کیونکہ یہاں پر کچھ آسمانی کاؤنسل میں جیسے ہوتا ہے نا کہ پلانٹس ڈیسیشن لیتے ہیں، پوزیشن لیتے ہیں، جیسے صفیں لگ جاتی ہیں، کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی آبویسلی آسمان کی جو ریز ہوتی ہیں، جو وائبریشنز ہوتی ہیں، وہ ہماری لائفز کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اس ہفتے کو آپ نے، جیسے میں نے لاسٹ ہفتے کہا تھا کہ اپنے ری ایکشن کو، اپنے رد عمل کو، اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس ہفتے بھی میں ایسا ہی آپ کو کہوں گی کہ ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دو۔ یو ہیو ٹو کنٹرول اپنے ری ایکشنز کو اور اپنے رد عمل کو، کیونکہ اس ہفتے ابھی تک مرکری جو ہے، بہت سارے پلانٹس ہیں جو اس وقت پائسس میں ہیں، بہت سارے پلانٹس ہیں جو اس وقت ٹورس میں، اور مرکری اور یورانس اور سن یہ کچھ اس طرح کے اینگلز بنا رہے ہیں سیٹرن کے ساتھ، جوپیٹر کے ساتھ، اور وینس بہت ایکٹیو ہے۔ سو اس طرح سے بہت ساری ایکٹیویٹی ہے اس ہفتے کی جس پہ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں، میں آپ کو الگ الگ بتاتی جاؤں گی آپ کے الگ الگ بروج کے حوالے سے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں سب سے برج حمل سے، ایریز سے۔ ہمارے ایریز دوستوں کے لیے تو لگتا ہے کہ یہ ہفتہ لاسٹ ہفتے کی کنٹینیویشن ہی ہے۔ اس ہفتے پھر وہی آپ کے لیے آ رہا ہے کہ رومانس اینڈ منی، دو چیزیں بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے اس ہفتے میں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا دماغ ابھی بھی بہت انالیٹیکل ہے، آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ خزانے کی تلاش یہ سمبولیکلی کہہ رہی ہوں کہ آپ کی لائف میں جہاں بھی جو بھی خزانہ دبا ہے اس کی تلاش میں بڑے آرام سے آپ کو راستہ ملتا چلا جائے گا، آپ ڈھونڈ لیں گے۔ ایکسٹریملی انالیٹیکل آپ کا برین ہوا ہوا ہے، منی کانشیس ہوئے ہوئے ہیں آپ، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس ہفتے جو ہے نا کچھ کر گزریں گے، کچھ کر سکتے ہیں، کچھ ایسی سچویشن ہے۔ اور خاص طور پہ ایسا جو تمام ایریز کی لائف میں مجھے دکھ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک فیوژن ہے، اینشنٹ بہت پرانی اولڈ چیزوں کو بالکل فیوچرسٹک کرنے کی کوشش کریں گے آپ، اینشنٹ کو فیوچرسٹک کریں گے۔ جو بھی آپ کی زندگی ہے محاذ ہے، وہاں پر یہ وائب بہت اسٹرانگ اس طرح سے لگتی ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے نا جو بھی آپ کی زندگی کے سوال ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کے کنفیوژنز ہیں، ان کو آپ سالو کر سکتے ہیں، الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ دن کو شروع کا آغاز آپ ایسے کیجئے کہ یہ سوال مجھے سمجھنا ہے آج، اور شام تک انفارمیشن آپ پر ایسے آپ کی طرف آئے گی جیسے کہ میگنیٹ سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ الجھنے سلجھنے کا یہ ہفتہ ہے آپ کے لیے، اور جس میں انفارمیشن آپ کے پاس بہت زیادہ آئے گی، انفلٹرڈ آئے گی۔ آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے اور جذباتی نہیں ہونا، اور یہ چیزیں صرف انالیٹک اپنے اندر کے لیے ہیں، آپ کے ساری چیزیں آپ نے اس کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دوست اس ہفتے آپ کے ساتھ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے قریب رہیں گے، یا آپ کو بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک فون پہ ایک لائن اپ ہو جاتے ہیں سارے دوست، اس طرح سے آپ کے دوست آپ کی طرف بہت پازیٹیو ہیں۔ آپ کی پازیٹیو انرجی میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو جیسے بھی ہم نے اسٹرالوجی میں دیکھا کہ آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی کسی چیز کو لے کے۔ اگر آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ رہے ہیں، کوئی مسئلہ اگر بہت زیادہ الجھا ہوا تھا آپ کی زندگی میں، تو اس ہفتے آپ کی پازیٹیو انرجی ایسی ہے کہ آپ کی ساری الجھنیں جو ہیں وہ سلجھ سکتی ہیں۔ اور نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ لوگ آپ پر جسے ہم کہتے ہیں نا کرٹیسزم کریں گے، اور کرٹیسزم بھی اس طرح کا جیسے مطلب آپ نے اس ہفتے کوشش کرنی ہے کہ مذہب اور سیاست اس کو لے کر آپ بحث نہ کریں، کیونکہ مذہبی یا سیاسی نقطہ نظر پر آپ کی کوئی بہت اہم لوگوں سے لڑائی جھگڑا یا کوئی بہت ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے اچھی نہ ہو، جو نیگیٹو رہے۔ ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے ہیلتھ آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہیلتھ میں بہت زیادہ ایشو نہیں ہے، البتہ صرف یہ ہے کہ جیسے آپ کو چلنے پھرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، جیسے زیادہ کھا لینا یا اس طرح کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں، اس میں مسئلہ لگتا ہے۔ آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ یہ ہفتہ تھوڑا سا آپ کو ایسے اپنے لو وانس کے ساتھ جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایسا رویہ رکھنا ہے کہ جیسے آپ کوئی دیوار ہیں، آپ نے جواب نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ جواب دیں گے تو آپ کے لیے اس کا جو مسئلہ ہے، رد عمل ہے، وہ بہت شدید ہو سکتا ہے۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے قانونی طور پر لیگل پاتھ کو فالو کرنا ہے۔ جہاں بھی آپ تھوڑا سا غلطی کریں گے یا لا قانونیت یا ان لافل کوئی بھی حرکت کریں گے وہ پکڑی جائے گی، لہٰذا اپنے قانون کا، لا کا، اصول کا آپ نے اس ہفتے دھیان رکھنا ہے فائنانسز اور ایجوکیشن میں۔ آپ کا لکی نمبر ہے جی 1 اور 3، 13 نمبر۔ 13 جس بھی ہفتے کا نمبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے،
تھوڑی سی ایفرٹ کیجیے, گو تھوڑا سا بیونڈ, ایک ایکسٹرا مائل چلیں آپ. اور 13 نمبر جو ہے یہ آپ کے لیے لک لے کر آتا ہے, اور لک بھی ایسی کہ جہاں آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے, آپ کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں, اپرچونیٹیز آپ کی طرف بہت زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہیں. اب آپ کا جو لکی کلر اور لکی سٹون ہے اس میں آپ کا ایکوا مرین آ رہا ہے. ایکوا مرین اس وقت آتا ہے جب ہمیں مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اپنا دماغ جو ہے نا پرسکون رہنا ہوتا ہے جس ہفتے. اور اس ہفتے بھی میری جو شروع سے لے کر ابھی تک کی بات ہے وہ یہی ہے کہ بالکل پیسفل رہیے, تو پرسکون آپ نے رہنا ہے. کلر سٹون آپ کا ایکوا مرین ہے اور کلر آپ کا پرپل ہے, جامنی رنگ. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ اس ہفتے زیادہ ٹائم اپنے جو رشتہ دار ہیں, ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, اس کی طرف توجہ کرنی ہے. صلہ رحمی آپ کا اس ہفتے کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے کہ آپ نے جو, اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غلط فہمی ہے, وہ صلہ رحمی کا ایک لفظ ہے, اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے اپلائی کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا. موو کرتے ہیں ہم ٹورس کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ایریز دوست جات سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے ہمیں. یہ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے جو آخری ہفتہ ہے یہ ایسا ہفتہ ہے کہ جو بہت انرجی آپ کے سمجھ لیجئے آپ کے اپنے ہاؤس میں, فرسٹ ہاؤس میں بہت ایکٹیویٹی ہے. جتنے بھی معاملات فرسٹ ہاؤس ریلیٹڈ ہوتے ہیں, فرسٹ ہاؤس ہوتا ہے ذات کا, کانفیڈنس کا, آپ اپنے آپ کا, تو آپ نے یہاں پر یہ وہ ہفتہ ہے. بعض دفعہ ہمیں کچھ ایسے دن زندگی میں ملتے ہیں جہاں ہم اپنی ورلڈ میں, اپنی دنیا میں, اپنی ذات میں کہیں کچھ چینج لا سکتے ہیں. سو یو کین برنگ اے میجر چینج ان یور ورلڈ. جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں, جو چینج آپ چاہتے ہیں وہ چینج آپ لا سکتے ہیں. اور اس ایسے سمجھ لیجئے کہ 4 پلینٹس آپ کے گھر میں ہیں, اور وہ 4 پلینٹس جو ہیں وہ دوسرے 4 پلینٹس کے ساتھ جو کہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں 11ویں گھر میں, ان کے ساتھ ایسپیکٹ کر رہا ہے. یہ ٹرانزٹ جو ہے یہ آپ کے لیے تھوڑی سی اسٹرانگ ہے بٹ پازیٹیو ہے. تو آپ نے اپنے کریئر کو, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے دماغ کو آپ نے فوکس رکھنا ہے. آپ کچھ چیلنجنگ جو پازلز نہیں ہوتے, جو ساری زندگی آپ سے سالو نہیں ہوئے, تو وہ آپ اس ہفتے سالو کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہفتہ پورے سال میں بہت ڈیمانڈنگ کسی کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے لیے وہ یہ ہفتہ ہے. اس ہفتے میں آپ نے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں, اپنے مسئلوں کو سالو کر سکتے ہیں, اور آپ کی جو ہے نا پروگریس وہ بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. ہوتا ہے نا پٹ یور مائنڈ ٹو یور پرابلمس, جو پرابلمز ہیں ساری چیزیں جو روٹین کے ان ایک طرف رکھیں, اپنی ٹیبل پہ اپنے مسئلے رکھیں, 1 2 3 یہ میرا پزل, یہ میرا پزل, وہ ایسے سالو ہوں گے. اور اس کے ہفتے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات لگتی ہے, کیونکہ بہت پرانا دوست بڑے عرصے بعد آپ سے رابطہ کر سکتا ہے, بہت اچھی بات چیت گفتگو اس طرح کی ہو سکتی ہے, اور آپ کے دوست اس ہفتے آپ کی لائف میں کوئی بہت اچھا اور میجر رول پلے کر سکتے ہیں, اچھا یا برا بٹ ا میجر رول. اور یوں لگتا ہے کوئی پرانا دوست ملے گا آج, اور پھر ایسے لگے کسی بیچ میں ٹائم تھا ہی نہیں. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ موو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں, پروگریس کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ہفتہ ہے, دس از دا ویک. اور اس ہفتے میں بہت ڈیمانڈنگ, بہت ایکٹیو, بہت ہیکٹک ہفتہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ رزلٹ اورینٹیڈ ہے. ٹیرو کارڈز کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے اٹس اے رزلٹ اورینٹیڈ ویک فار یو, اینڈ اس کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے. نیگیٹو انرجی میں آپ کے اندر جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگے گا کہ میرے جو اپنے ہیں وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں, اپنوں سے تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. جیسے آپ کی اپنی کلوز فیملی ہوتی ہے, فرینڈز ہوتے ہیں, یا جن پر آپ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی طرف سے آپ کو لگے گا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ, یعنی کہ آپ کو ٹرسٹ ایشوز ہوں گے. ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے اس ہفتے, ہیلتھ کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ جو ہے وہ تھوڑا سا انگزائٹی کے ساتھ, کیونکہ اتنی ہلچل ٹورس لوگوں کے لیے ذرا ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہوتی ہے, تو اپنی انگزائٹی کو تھوڑا سا انڈر کنٹرول رکھیے گا. لو وائب کہہ رہی ہے کہ لو از ویری پازیٹیو. یہ 2 آف کپس ہے جو کہتا ہے کہ آپ کے دوستی ہو سکتی ہے, یا اگر کوئی غلط فہمیاں تھیں تو وہ دور ہو جائیں گی, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے 2 پلانٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, قریب آنے کا وقت ہے یہ لو اس میں.
हाउस में और आपकी एजुकेशन और फाइनेंसेस के हवाले से परफेक्ट कार है, बैलेंस है। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर आ सकती हैं, फाइनेंसेस और एजुकेशन। जैसे कि हम एजुकेशन फॉर एग्जांपल आप अपने नोट्स रख लेते हैं, मुझे ये पहले पढ़ना है, ये पहले पढ़ना है, ये पहले पढ़ना है। इस तरह से आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं। और फाइनेंसेस के हवाले से अगर आप कोशिश करें तो ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पर आप अपने जिसे कहते हैं कि अपने तमाम कर्ज़ों से निजात पा सकते हैं और आपकी इस हफ्ते कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इट्स अ विश फुलफिलमेंट वीक ऑल्सो आपके लिए, हमारे टॉरस दोस्तों के लिए। आपका लकी नंबर है जी 32। 32 कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको इस वक्त सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी जो सुनने की हिस्स है ना, वो आपको आपके मसाइल से निकाल सकती है। 32 कहता है लिसन और लेसन। और उसके बाद इस हफ्ते आपने जैसे म्यूज़िक होता है, जो भी आपका फेवरेट म्यूज़िक है उसको ज़रूर आपने सुनना है, क्योंकि उससे आप पीसफुल रह सकेंगे। जैसे भी हमने टैरोस में देखा था हेल्थ अलर्ट में कि आपको एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, तो 32 के में एक एंगल म्यूज़िक का भी होता है। तो म्यूज़िक आपके लिए बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। आपका लकी स्टोन जो है वो क्लियर क्वार्ट्स है। क्लियर क्वार्ट्स ऐसे जैसे ये पत्थर है, इस तरह का होता है, ये रॉक होता है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर होते हैं। ये वैसे तो हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि ये मास्टर हीलर के कैटेगरी में आता है। तो आपके पास इस हफ्ते ज़रूर होना चाहिए, ताकि इसकी जो क्लैरिटी आप चाहते हैं कि हवा में क्लैरिटी हो, आपके अंदर क्लैरिटी हो, वो क्लैरिटी आपको हासिल हो सके। और इस हफ्ते का आपका जो लकी कलर बन रहा है वो बन रहा है जी, जैसे ये नहीं होता ब्राउन का स्किन शेड, रस्ट लाइट ब्राउन शेड्स आपके लकी शेड्स बन रहे हैं आपका इस हफ्ते। देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है हमारे टॉरस दोस्तों के लिए। डिवाइन मैसेज ये है कि आपने इस हफ्ते जो वादा किया है वो निभाने हैं। झूठा वादा बहुत महंगा पड़ेगा। आपने अपने वादे सारे पूरे करने हैं, जो भी आपने किए हैं। आपने किसी की, और ख़ास तौर पे वो वादे जिसमें आपने किसी की हेल्प करनी थी, और अगर ऐसा कोई वादा पेंडिंग नहीं है तो फिर आप लोगों की इस हफ्ते हेल्प कीजिए और अपने प्रॉमिस को पूरा कीजिए। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त जहाँ से लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। और हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता जो है वो लास्ट वीक जो है वो ऐसे है कि जैसे आपको लगता है कि आपके बारे में जैसे यूँ समझ लीजिए कि लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे होंगे। आपको अपने टैलेंट्स के बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में इस हफ्ते बहुत कुछ पता चलने वाला है। जैसे होता है ना कि यू विल डिस्कवर योर सेल्फ। हमारे जेमिनी दोस्त में बहुत ज़हीन होते हैं, इनको बहुत शार्प इनका ब्रेन होता है, और इस हफ्ते इनका ब्रेन जो है वो फोकस हो गया इनकी ज़ात की तरफ। यानी कि आपकी ज़ात जो है आप उसके बारे में डिस्कवर करेंगे। आपका जो रूलर मरकरी है इस हफ्ते वो स्क्वायर कर रहा है इसके साथ, सैटर्न के साथ। मरकरी का स्क्वायर जो सैटर्न के साथ है वो आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आ रहा है कि जैसे आपको कुछ सीखना है। दिस इज़ अ वीक ऑफ लर्निंग। सीखने का हफ्ता है जहाँ पर आप अपने बारे में सीख सकते हैं, अपने काम के बारे में सीख सकते हैं, लोगों के बारे में सीख सकते हैं। सीखना, जब ऐसा हफ्ता आता है, लर्निंग वीक आता है कोई लाइफ में, तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। जहाँ पर भी आप पीछे हैं आप कैचअप कर लेंगे। और उसके बाद ये है कि एक यूँ लगता है कि जैसे बिंज वॉचिंग नहीं होती, कि आपको कुछ एक ख्याल आता है कि मुझे ये सीखना है, मैं इलामाती तौर पर आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप बिंज वॉचिंग करते हैं, ख़ब्त की तरह कोई चीज़ आपके सर पे सवार हो जाती है, और आप जैसे होता है ना कि आप कोई चीज़ देखते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, और फिर उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, और उसके बाद आप जैसे होता है ना कि उसको आप कन्विंस हैं कि इस चीज़ को मेरे फ्यूचर में शामिल होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई ख्याल हो सकता है, कोई एनीथिंग। यानी कि आप अपने फ्यूचर में जो कोई चीज़ ऐड आपने करनी है वो आप इस हफ्ते उसके बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे, और आप अपनी बात जो है वो लोगों को कन्विंसिंगली बता सकेंगे। लोग कन्विंस भी हो जाएंगे, लेकिन जेमिनी दोस्तों के लिए ख़ुद का कन्विंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हफ्ते अगर आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि रिलीफ भी मिलेगा, फ्लेक्सिबल हालात मिलेंगे, रिलीफ मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये समझ लीजिए जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं और आपको फ्लेक्सिबल आवर्स मिल जाते हैं, आराम करने का टाइम मिल जाएगा, म्यूज़िक सुनने का टाइम मिल जाएगा, दोस्तों के साथ टाइम गुजारने का मिल जाएगा। और यूँ समझ लीजिए कि आप
کا یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کو اپ گریڈ کر رہا ہے، ذاتی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اور اسٹیٹس وائز بھی. سو یہ اٹس اپ گریڈنگ ویک. اور اس میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ کو جو بھی پتہ چلتا ہے یا جو بھی خواب یا آبسیشن یا خیال آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. وہ آگے چل کے آپ کی لائف میں ایک رول پلے کرنے والا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کے حوالے سے آپ کے جو جھگڑے تھے وہ ریزالو ہو جائیں گے. کچھ بلا وجہ کی آپ کے حوالے سے کچھ باتیں شروع ہوئی تھی یا کوئی گاسپ تھی وہ سالو ہو جائے گی. یہ نہیں کہ آپ کے اپنے آپ کے ساتھ واپس آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر آپ کو کوئی چیلنج کرتا ہے، اگر آپ کی کوئی جنگ ہے تو وہ جنگ جو ہے اس میں آپ کے ساتھ آپ کے دوست کھڑے ہوں گے. آدھی جنگ آپ لڑ رہے ہوں گے، یعنی کہ آپ جیسے تنہا نہیں ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے، اگر دوست نہیں ہے، لوگ نہیں ہے تو پھر یہ ڈیوائن ہیلپ ہوگی. یہ یاد رکھیے، یو آر ناٹ الون. نیگیٹو انرجی میں ایسے لگتا ہے کہ آپ کو تنہائی کا بہت زیادہ احساس ہوگا. ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ آپ کی پوری ایک بٹالین ہے دوستوں کی یا ڈیوائن ہیلپ کی، لیکن اندر کوئی چیز ہے جو آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے سب کے بیچ میں بھی آئی ایم الون. نو بڈی جو ہے وہ لسنس ٹو می اور نو بڈی انڈرسٹینڈس ٹو می اور انڈرسٹینڈس می. اور یہ چیز جو ہے بالکل اپوزٹ ہے ٹو ریالٹی جو کچھ ہو رہا ہے. یہ نیگیٹو انرجی ہے جو آپ کو اپنے اندر ایک تنہائی کا گہرا احساس محسوس ہوگا جو کہ ایکچولی نہیں ہے. آپ کے ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے آپ کا جو بیک ایک ہے وہ ہو سکتی ہے. اپنی اسپائن کا خیال رکھیے گا، اپنی بیک کا، شولڈرز کا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیک میں چوٹ لگ جائے یا کوئی درد نکلا. یعنی بی کیئرفل آف یور اسپائن. لو وائب کہہ رہی ہے کہ اب آپ کو تھوڑا سا اپنا دماغ کھولنا ہوگا، تھوڑا سا دوسرے کو اور اپنے آپ کو سپیس دینی ہوگی. کریٹ سپیس، یہ آپ کا لو جو آپ کا یہ ہے لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے کریٹ سپیس فار ایچ ادر. آپ کا جو فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے کنفیوژن ہے، آپ کنفیوز ہوں گے کہ یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں. وہ کنفیوژن جو بھی آ رہا ہے اس کو کنسیڈر کیجئے اور اس کنفیوژن کو آپ نے دیٹ از وہ کیونکہ آپ کا مائنڈ اوور ایکٹیو ہے اور آپ کو بہت زیادہ آئیڈیاز دے رہا ہے. سو آپ ان کنفیوژنس کو کنسیڈر کیجئے، بائی پاس مت کیجئے، انہیں کنسیڈر کیجئے. آپ کا جو لکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ ہے 96. 96 جس ہفتے میں بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ دس از دا ویک جہاں پر آپ کو موو آن کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اور پچھلے جو ہوتا ہے نا، پچھلے جیسے ایک لائن ڈرا کر دیجئے کہ گون لیٹ بائی گون بی بائی گون، اور موو کریں. اور جو بھی آپ کے پچھلے گلے شکوے تھے، شکایتیں تھیں، ان کو دور کر دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ 96 اس وقت بھی آتا ہے جب آپ کا کمپینین یا آپ کا پارٹنر یا آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سو آپ کو اس وقت اپنے اسپاؤس کی اٹینشن بھی حاصل ہو سکتی ہے، یہ لو کی ہے ہو ایور آپ کا جو بھی کمپینین ہے اس کی. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ ہے جی میلاکائٹ. میلاکائٹ سبز کلر کا پتھر ہوتا ہے، اس میں گہری اور ہلکی سبز لائنز ہوتی ہے. سو یہ آپ کا لکی کلر ہے. اس کو کڈنی سٹون بھی کہتے ہیں، دانا فرہنگ بھی کہتے ہیں، بٹ اس کا جو نام ہے وہ میلاکائٹ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جیمنائز کو ہمیشہ گرین کلر کا جو بھی پتھر ہو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اور رنگ آپ کا آسمانی رنگ بن رہا ہے، اسکائی بلو آپ کا رنگ بن رہا ہے. آپ کے جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسیج ہے اس میں آ رہا ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو جیسے زخموں پر مرہم رکھنا ہے. یہ آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے اس ہفتے کی کہ آپ نے زخموں پر مرہم رکھنا ہے. اب اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کی لائف میں کیسے اپلائی کرتا ہے. اور وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ملازم ہیں، کالیگز ہیں، باسز ہیں، پیرنٹس ہیں، گھر میں جو بھی ہے، جو بھی دکھی ہے اس کے دکھ کا آپ نے ازالہ کرنا ہے یا زخموں پر مرہم رکھنا ہے. اسے آپ اپنی لائف میں خود اپلائی کر کے دیکھ لیجئے گا. موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. اینڈ ہمارے جیمنائی دوست جلد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ رہیں گی، ایک ٹیکنالوجی اور دوسری لرننگ. یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی اور لرننگ، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے اس ہفتے. اور آپ کا جو رولر ہے مون جو کہ بہت تیزی سے موو کرتا ہے، تو اس ہفتے وہ آپ کے 8ویں، 9ویں اور 10ویں گھر سے موو کرے گا. سو جب 10ویں اور 9ویں اور 10ویں گھر سے موو کرے گا یعنی کہ مڈ ویک کے بعد، تو وہ ٹائم زیادہ فوکس ہو جائے گا
آپ کے لیے پڑھنے کے حوالے سے, لرننگ کے حوالے سے, اور آپ لگتا ہے کہ بہت سیریس ہیں ٹیکنالوجی کو لے کر. آپ کو بہت زیادہ کیئر بھی کرنی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ آپ کا پاسورڈ کہیں لیک نہ ہو جائے, آپ کہیں گما نہ دیں اپنے جو گیجٹس ہوتے ہیں, ان کا بہت زیادہ کیئر کیجیے گا, کیونکہ ایسے اسپیکٹس یا اینگلز ہیں کہ آپ کی چیزیں مس پلیس ہو سکتی ہیں یا چوری ہو سکتی ہیں, وہ بھی ٹیکنیکل یا گیجٹس یا ڈیجیٹل چیزیں. اس پر بہت زیادہ دھیان رکھیے گا. اور آپ کو اس ہفتے جو چیز مینلی جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے آپ کا جو 11واں گھر ہے. 11واں گھر کے ایشوز بہت زیادہ امپورٹنٹ رہنے والے ہیں, اور اس میں 11ویں گھر میں ہوتا کیا ہے, دوست ہوتے ہیں, آپ کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے آپ کی, اور آپ کی ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. لہٰذا اپنی امیدوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس ہفتے پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے, صبر, برداشت, ہمت. اور آپ نے چونکہ ہمارے کینسر دوست تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں, سینٹیمنٹل ہوتے ہیں, تو آپ نے اس ہفتے اپنے دل پہ تالا لگا دینا ہے اور صرف دماغ سے سوچنا ہے. کسی بھی چیز کو آپ نے ایموشنل جو ہے وہ ایموشنل اس پر نہیں لے کر جانا, ریاکشن نہیں دینا, ایموشنل ریاکشن نہیں دینا, اور بالکل اپنی سیلف پاور, اور آپ نے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے, لرن کرنا ہے. اور جو اسٹوڈنٹ ہیں اگر آپ, تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جس میں آپ ایک دن کا کام 1 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں. سو بہت فاسٹ موونگ آپ کا یہ ہفتہ ہے. آپ کی مائنڈ کے حوالے سے آپ اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انکریز کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اور بہت ایک اور چیز, اس ہفتے بہت سارے انٹرسٹنگ لوگ آپ کو ملیں گے. ہو سکتا ہے آپ کی نئی دوستیاں ہو جائیں, نئے لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں, اور ایسے لوگ جن سے مل کر بندہ انجوائے کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے, اس طرح کا بھی ٹرانزٹس ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے ریسورسز میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جو ریکرنگ پرابلم ہوتی ہے نا, کوئی ایسی پرابلم جو بار بار آپ کی زندگی میں آ رہی ہے, جیسے بار بار علاماتی طور پہ بتا رہی ہوں کہ بار بار آپ کی گاڑی کا کوئی ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے, تو اس ہفتے آپ وہ ٹائر بدل لیں گے. دس از دا سمبولک میننگ کہ جو چیز بار بار ہو رہی تھی, بار بار تنگ کر رہی تھی, اس چیز کو آپ ریزالو کر لیں گے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ویک آپ کے لیے. اس ویک کو آپ نے صرف ضائع نہیں کرنا, صرف ایک احتیاط کرنی ہے, اور وہ یہ کہ چیزوں پر سینٹی نہیں ہونا, ایموشنل نہیں ہونا, اور اپنی مائنڈ پاور کو یوز کرنا ہے. کیونکہ اس ہفتے آپ چاہیں تو آپ اپنی زندگی کے میجر مسائل کو یا مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو بھی ٹریول ریلیٹڈ ایشوز تھے, آپ کے کوئی ویزے کا مسئلہ تھا یا گو آؤٹ, یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس ہفتے تھوڑا سا آپ نے باہر نکلنا ہے, چاہے آپ کے ٹریول ڈیو ہے آؤٹ آف سٹی, آؤٹ آف کنٹری, واٹ ایور. اس ہفتے کا جو باہر نکلنا ہے, جو ٹریول ہے, یہ آپ کے لیے سرپرائز لے کر آئے گا, پلیزنٹ سرپرائز. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے کہ آپ کافی سیریس ہو رہے ہیں اس ہفتے فائنانسز کو لے کر, پیسے کو لے کر, منی کو لے کر. اور وہ چیز جیسے ہوتا ہے نا, آپ ریسورسز چاہتے ہیں بہت سارے میں اکٹھے کر لوں, تو وہ ہو بھی سکتے ہیں. آپ کو کوئی ہو سکتے ہیں سے میری مراد کے پلان ہو سکتا ہے, آپ کو راستہ نظر آ سکتا ہے کہ یہ راستہ ہے جیسے کہ میں یہ سارے ریسورسز میں میرے اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے. یعنی کہ میں کہہ رہی ہوں کہ یو کین فائنڈ دا وے آؤٹ ریسورسز جمع کرنے کے لیے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ دس از 9 آف کپس. 9 آف کپس کہتا ہے اٹس اے وش فلفلمنٹ ویک. 9 آف کپس ہمارے ٹیروز میں ایک ایسا کارڈ ہے, جب بھی آتا ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وش ضرور پوری ہوگی. اور ویسے بھی آپ کا 11th ہاؤس میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, اور 11th ہاؤس ہوتا بھی وش فلفلمنٹ کا. تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ کرے اس ہفتے جو بھی آپ کی میجر وش ہے, کوئی نہ کوئی اچھی وش ضرور پوری ہو. آپ کی نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے ہوتا ہے نا, اینڈ ٹائم پر کوئی ایونٹ کینسل ہو جائے, یا اینڈ ٹائم پر کوئی اپنا وعدہ نہ پورا کرے. یعنی کہ آپ پریپیئرڈ رہیے اس ہفتے کے لیے کہ لاسٹ مومنٹ پر کوئی چینج ہو سکتا ہے یا تبدیلی ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے ڈسٹربنگ بھی ہو. آپ کے ہیلتھ الرٹ میں ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس ہفتے سستی, تھکن اور نیند, ان 3 چیزوں کو آپ نے اوائڈ بھی کرنا. بیکاز ایز آئی واز سیئنگ کہ آپ کے لیے بہت ضروری اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھنا, تو وہ ایکٹیو رکھیے گا اور ان 3 چیزوں سے جان چھڑانے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ اٹس اے ویک آف میٹنگ.
ملنا ملانا اور بہت سارے لوگوں سے ملنا، اور لگتا ہے کہ آپ اپنے لوڈ ون کے ساتھ آپ کا لو وائب جو ہے وہ ہیپی ہے، ہیپی اینڈ پیپی ہے، آپ مل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اس طرح کی لو وائب ہے آپ کی۔ فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا، یا اسٹرالوجی میں بھی تھا کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے اور آپ کی جو فائنانسز ہیں، خاص طور پہ ایجوکیشن، وہاں پر آپ اے اسٹار لے رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ ویری ویل ان ایجوکیشن اور فائنانسز دونوں ہی آپ کی امیدوں کے مطابق رزلٹس دیں گے۔ آپ کا آپ کا اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 3 نمبر جو ہوتا ہے یہ کریٹیوٹی کا ہوتا ہے، اور وہ بھی اسٹرالوجی بھی آپ کی یہی کہہ رہی تھی، ٹیروز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اپلائی یور مائنڈ، اور پرانے مسئلوں کے آپ نئے حل نکال سکتے ہیں۔ اور 3 جو ہے یہ سلہ کی نمبر، تو ایئر آف 6 میں 2022 جو ہے یہ لکی ایئر ہے، اس کا نمبر 6 ہے، یہاں پر 3 نمبر ویسے بھی لکی ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی 3 کہتا ہے کریٹیوٹی، لک، حالات کو فیوریبل کہتا ہے۔ سو 3 از اے فیوریبل نمبر، آپ کے لیے نمبرولوجی بھی فیوریبل ہے، اور کلر آپ کا ہے جی کوئی ایسا پتھر جو گہرا نیلا ہو۔ گہرے نیلے میں آپ ترملین کہہ سکتے ہیں، بلو ٹارملین جو ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں آپ کوئی بھی گہرا نیلا پتھر اپنے پاس، اپنے سرہانے، اپنے قریب رکھیے گا، کیونکہ گہرے نیلے میں بہت سارے کلرز کے ہوتے ہیں، آپشنز آپ کو مل سکتے ہیں۔ سو فائنڈ اے ڈارک بلو کلر، اور لکی کلر آپ کا بلیک بن رہا ہے۔ ہمارے کینسر دوستوں کے لیے بلیک کلر جو ہوتا ہے یہ بیکاز یہ اماوس ان کا رولر ہے، مون ہے، تو ان کو جب اماوس کی فیلنگ ہوتی ہے نا، چاند کے غروب ہونے کی، وہ دن آسمان کالا ہے، وہ بہت ان کو، تو اس لیے کم کالا رنگ پہنتے ہیں، لیکن اس ہفتے ان کا لکی کلر جو ہے وہ ان کا بلیک بن رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے کینسر دوستوں کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں نا جو آپ سے حاسد ہیں، حاسد کی حسد کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ اپنی آگ میں خود سلگ رہا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ اپنی آگ میں خود سلگ رہے ہیں ان کی تھوڑی سی مدد کیجئے، بیٹھیے، کسی کی بات سنیے، کسی کا دل ہلکا کیجئے، یہ آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کی کوئی وش ہے، آپ کی کوئی دعا ہے، تو وہ آپ کو لمبے سجدے میں عبادت پہ حاصل ہو جائے گی۔ کوئی ایک سجدہ اس ہفتے کا ایسا ہے جو بہت لمبا آپ سجدہ کر رہے ہیں اور اس میں اپنی دعا بیان کر رہے ہیں، اور وہ قبولیت، آپ کی دعا اس میں قبول ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی یہ وش فلفلمنٹ کا ہفتہ ہے، تو اگر آپ اپنی عبادت زیادہ کرتے ہیں یا دعا زیادہ کرتے ہیں تو ہوپ فلی لگتا ایسے ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر لیجئے۔ ہمارے لیو دوست جو ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا ایسے ہے جیسے وہ نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہفتے ہوتے ہیں جس میں چیز ہوتی ہے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ، جو کھو جاتا ہے وہ مل جاتا ہے، اس طرح کا آپ کے لیے ہفتہ۔ اٹس اے لکی ویک فار یو، اور آپ اس ہفتے بہت سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، پا سکتے ہیں، اور پانے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کوئی جیسے اچانک بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرائز بانڈ کا نکل آنا، یا کسی پزل کا ہوتا ہے نا مہمے حل کر لینا، یا کوئی لاٹری، اس طرح کا بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ ہفتہ نیا پن آپ کی زندگی میں لے کے آئے گا، نئے آئیڈیاز، نئے ریلیشنز اور ارینجمنٹس ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ اپنے اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو، خاص طور پہ گھر کے حوالے سے، تو آپ کے جو آپ اس کے لیے ہیلپ، آپ اس کے لیے ریسورسز بھی حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک بڑی زبردست چیز اس ہفتے ہو رہی ہے، ایک ایسا جیسے گیم آف نروز ہوتی ہے، ایک فیملی میں ایشو ہے کہ آپ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور آپ کے فیملی ممبرز دوسری ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ ایک سمبولیکلی بتا رہی ہوں، اور کوئی بھی نہیں جھک رہا، اور اچانک ایسے ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی ہنسی، ذرا سا مذاق، ذرا سی بات، ذرا سی انٹرفیرنس، اور وہ ایک ہلکی سی ہنسی جو ہے وہ اس اتنے ٹینس اور سیریس ماحول کو بالکل لائٹ کر دیتی ہے، اور جو ضد ہے یعنی کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سب ایک دوسرے کو تھامنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی کہ جس کے ساتھ اپنے ضد لگائی ہوئی تھی اس کو ذرا سی زک پہنچتی ہے تو آپ دوڑ کے اس کو پکڑتے ہیں، جس پر غصہ ہے اسی پر پیار بھی ہے۔ اس طرح کا کوئی ہفتہ ہے آپ کے لیے۔ اور
یہ نہیں کہ تمام غلط فہمیاں ایک ہنسی سے اس ہفتے دور ہو سکتی ہیں. لہٰذا فنڈنگ اور لون اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے لوگوں سے ہی مل جائے گا, اپنے آس پاس سے ہی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں, جو بھی امپورٹنٹ ریلیشن شپس ہیں, وہاں ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں, چیزیں آپ کے حق میں کافی حد تک سالو ہو سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے سڈن منی. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اچانک کوئی بہت اچھی چیز آپ کی زندگی میں طلوع ہو سکتی ہے, یعنی نیا سورج طلوع ہو سکتا ہے, اور فائنانشیل کوئی بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے, کوئی بونس, کوئی انکریمنٹ یا کوئی لاٹری یا کوئی کچھ بھی ایسا ہونے کے چانسز ہیں. اور نیگیٹو انرجی میں دیکھتے ہیں, نیگیٹو انرجی میں ایسے کہ بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو لیو دوستوں کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جس پہ احسان کیا اس کے شر سے بچنے کی آپ کو کوشش کرنی ہے. آپ کے ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے, صرف ہیڈ ایک ہے, تھکن ہے, اور بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے جیسے بندے کو مطلب ہیڈ ایک کا ایشو لگ رہا ہے, سر میں درد کا ایشو لگ رہا ہے, اور اپنی حفاظت بھی کیجیے گا, آپ گر کے چوٹ بھی سر پہ لگا سکتے ہیں. سو بی کیئرفل آن دیٹ. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ کرٹیسزم, ایک دوسرے کی طرف بہت زیادہ کرٹیسزم, اور ایک دوسرے کے لیے تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اگلے تنقید برائے اصلاح کی لو وائب ہے اس دفعہ, کہ سب ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے تنقید کر رہے ہیں. اور فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں, آپ اپنے مائنڈ کو اپلائی کر کے سکون اور تنہائی میں اپنے ڈیسیشنز لیجئے اور اس پر اپنے فیصلے کیجئے. آپ کی جو یہ ہے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے, کیونکہ اس ہفتے کچھ امپورٹنٹ کیلکولیشنز ہیں, یہ ڈیفیکلٹ کیلکولیشنز کا ہفتہ ہے آپ کے لیے. اس میں آپ نے جیسے جو بھی جمع جوڑا ہے وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوگی, لہٰذا اس کے لیے اپنے آپ کو پرسکون رکھیے گا اور اکیلا رکھیے گا, کیونکہ اس ہفتے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد اگر کوئی چیز آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں مینٹلی بہت زیادہ, سو اپنی مینٹل ڈسٹریکشن سے بھی آپ نے بچنا ہے اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے, خاص طور پر فیصلوں سے پہلے. آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 6. جو جب بھی نمبر ہوتا ہے 6, اور وہ بھی 2022 میں 2022 کا نمبر بھی 6 ہے, تو دس از موسٹلی اے لکی ویک. ایسا ویک جس میں لو آل اراؤنڈ یو, محبت, جیسے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ جس کے ساتھ ضد لگی ہوئی تھی وہی بڑھ کے آپ کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے. سو اٹس اے ویک آف لو اینڈ اٹس آل اباؤٹ یو. 6 is all about love and all about yourself, کہ you will get love from people from all over, all around. آپ کا جو لو ہے وہ دکھائی دیتا ہے, اور آپ کا لاکی سٹون اس وقت بن رہا ہے سیلانائٹ. سیلانائٹ ایک عام سادہ سا پتھر ہوتا ہے, اسے ہم مون لائٹ سٹون بھی کہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت پتھر ہے. ادھر میرے پاس پڑا ہوا دیٹ از سیلانائٹ, وہ جو ایک جس کے اوپر سلور بال رکھا ہوا ہے وہ سیلانائٹ ہے, اور یہ ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کلینزنگ سٹون ہے, یہ صفائی کرتا ہے. نظر ہو, اثر ہو, کوئی بھی نیگیٹو انرجی ہو آپ کے ارد گرد کہیں بھی, تو آپ کو یہ پتھر چاہیے سیلانائٹ اس ہفتے. اور کلر آپ کا بن رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں گرے, ڈارک گرے بن رہا ہے, بلیکش گرے قسم کا آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج دیکھتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی گرہ ہے, آپ کے دل میں کوئی پرابلم ہے, آپ کے دل میں جو بھی جیسے قسمت سے کوئی شکوہ شکایت ہوتی ہے, تو آپ کو اس ہفتے اپنے جو آپ کو اگر کسی نفسیات دان کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو آپ کی عبادت میں, آپ کے سجدے میں مل جائے گا. آپ کے دل کی ہر گرہ, آپ کے دل کی ہر الجھن جو بھی ہے وہ آپ سجدے میں اپنے رب سے کمیونیکیٹ کیجئے, اپنے رب سے, اپنے کریٹر سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیجئے, بات کیجئے. یونیورس آپ کی طرف اٹینٹیو ہے, آپ کی جو بھی بات ہے وہ سنی جائے گی اور اس کا آپ کو جواب بھی ملے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بات کرتے ہیں ایک اندیکھے انجانے سے اور اس کا آپ کو جواب پوری تفصیل سے مل جاتا ہے. سو دس از یور ڈیوائن میسج فار دس ویک. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے ورگو دوستوں کا جو یہ ہفتہ ہے, یہ ہفتہ ایسا ہے کیونکہ آپ کے 7th اور 9th ہاؤس, یہ 2 ہاؤسز ہیں جس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے. 7th ہاؤس ہوتا ہے ریلیشن شپس کا, آپ کے ریلیشن شپس کا, قانونی معاہدات کا, اور دا وے بالکل اپوزٹ ہے نا, دا وے یو انٹریکٹ ود دا ورلڈ. سو یہ یہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے. اور دوسرا 9th ہاؤس جہاں پر مرکری بھی ہے, سیٹرن بھی ہے, سیٹرن نہیں ہے
यूरेनस है और सन भी वहीं बैठा हुआ है। सो 9th एंड 7th हाउस की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और जो एक्टिविटी है, ट्रांजिट एस्पेक्ट्स है या एंगल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि you're attracting बहुत ज़्यादा चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल you're attracting people, you're attracting opportunities, you're attracting money, बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जैसे होता है ना कि आप कोई बड़ा टेस्ट पास कर लेंगे, आप या आपके जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप जो भी आपके साथ रिलेशनशिप सीट पर हैं, तो ये ऐसा होता है जिसमें कोई बड़ा टेस्ट आप पास करेंगे, कोई बड़े लंबे चौड़े आपको नंबर मिलेंगे। और दूसरा ये है कि आप इसके अलावा आप जैसे होता है ना बेस्ट मेथड, तो हमारे जो ये वर्गो दोस्त हैं ये वही मेथड के पीछे चलने वाले, तो आप इस हफ्ते बेस्ट मेथड ढूंढ सकते हैं। ऐसा मेथड जैसे कि आप अपने मसले मसाइल चीज़ों को ऑटो पे लगाना, यू विल लर्न हाउ टू ऑटोमेट करना चीज़ों को, और इस तरह की कोई चीज़ें हैं जहाँ जो भी आपके इश्यूज़ हैं, मसले हैं या आपकी लाइफ के महाज हैं, वहाँ पर आप बेस्ट मेथड तलाश कर लेंगे। और हैप्पी रिजल्ट्स का वीक है, ऐसा हफ्ता जहाँ पर आप अपने कामों से मुतमईन हो जाएंगे, आपको लगेगा ठीक है ये ऐसे ही यही नतीजा आना चाहिए था। उसके अलावा आप जैसे कोई चीज़ होती है ना कि क्या चीज़ मुझे फुलफ़िल करती है या मुझे पुरसुकून करती है, वो चीज़ भी आप इस हफ्ते तलाश कर सकते हैं। और जैसे होता है ना कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे पड़ी हो और मुझे ऐसे ही मिले, तो वो आप उसको डिस्कस करके बात करके चेंजेस अपने इर्द गिर्द ला सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वीक ऑफ ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड वीक है। आपको इस हफ्ते बहुत सारे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपकी जो एफ़र्ट है चीज़ों को, आपकी जो भी एज है, जो भी आपकी सिचुएशन है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि यू कैन कीप थिंग्स फ्रेश as much as possible, आप चीज़ों को रिवाइव कर सकते हैं, से रिफ़्रेश करने का हफ्ता। सो यू कैन रिफ़्रेश, यू कैन रिवाइव, यू कैन ब्रिंग चेंजेस एंड यू कैन ब्रिंग गुड रिजल्ट्स दिस वीक। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि बुल्स आए किस्म का आप रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही, जैसे होता है ना, बिल्कुल सही, जैसे लोहा गर्म हो तो गर्म लोहे पे आप चोट लगा सकते हैं। आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे और ऐसी आपको एकदम आपके अंदर ये चीज़ भी पैदा होगी। सो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी आपकी कह रही है कि बिल्कुल आपने जब लोहा गर्म हो आप वहाँ पे चोट लगाएंगे और जो तीर है वो बिल्कुल निशाने पर आपके लिए बैठेगा। नेगेटिव एनर्जी में देखते हैं, नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके सामने जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा वो आपकी और दूसरों की अना का टकराव है। इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी जो है वो कह रही है कि कोई ईगो हैसल्स है, ईगो इश्यूज है जिनसे बचना मुश्किल है। लिहाजा इसको जहन में रखिएगा कि जो मसाइल आएंगे, रास्ते की जो रुकावट होगी, वो वन वे और अनदर ईगो इश्यूज़ हैं। आपके जो हेल्थ अलर्ट है वो कह रहा है कि आपको जैसे बहुत ज़्यादा यू नीड टू, ये कॉन्स्टेंटली आ रहा है काफ़ी दिनों से कि आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत है, जैसे कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, या यानी कि आप डिहाइड्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ के हवाले से, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और ख़ास तौर पे चाँद की जो ढलती आखिरी तारीखें हैं वो आपकी हेल्थ के लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। देन उसके बाद आ जाती है लव वाइब में जैसे क्योंकि 7th हाउस में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, 7th हाउस में वीनस भी कंजंक्ट करेगा, जुपिटर के साथ भी करेगा, नेपच्यून के साथ भी करेगा। वीनस के 2 कंजंक्शंस होंगे इस हफ्ते और वो आपके 7वें घर में हो रहे। लिहाजा सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक वक्त में 2 लोगों से इन लव हो जाना, लव ट्रायंगल का बन जाना और कंफ्यूज हो जाना, इस तरह की, और यानी कि लव हाउस में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपकी दिखाई देती है। आपका फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से रिज़ल्ट, वेरी गुड रिज़ल्ट, A+ आपका इस हफ्ते का रिज़ल्ट है, वो आपकी एस्ट्रोलॉजी भी कह रही है और आपके टैरोस भी कह रहे हैं कि एजुकेशन और फाइनेंसेस रिज़ल्ट्स परफेक्ट। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो है 57। 57 जब आता है तो 57 एक ऐसा नंबर है जो कहता है कि इस हफ्ते की जो वाइब्रेशन है वो ऐसी है कि जैसे आप बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं,
नई चीज़ें आप इस हफ्ते करने जा रहे हैं और नए मेथड्स, नई टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नया इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में आता और होता दिखाई देता है। आपका लकी स्टोन और आपका लकी कलर जो है, लकी स्टोन आपका यही होना चाहिए था, कोई भी पत्थर जिसमें 7 रेज निकलती हों। ये जैसे होता है किसी भी पत्थर में आप देखिए, जो नेचुरल पत्थर उसमें रेनबो बनती हो, सीप में बन जाती है, रोज़ क्वार्ट्स की बाज़ दफ़ा कटिंग ऐसी होती है, बाज़ दफ़ा ओपल इज़ अ परफेक्ट नेचुरल रेनबो स्टोन। तो वो देख लीजिएगा, ये आपने पत्थर रखना है जिसमें 7 शेड्स हो, और ये पत्थर आप परमानेंटली अपने पास रखिए तकरीबन दिसंबर तक। ऐसा पत्थर आपके पास होना चाहिए। वो ओपल भी हो सकता है, वो सीप भी हो सकती है। ये पत्थर ढूंढने मुश्किल नहीं होते जिनमें से रेनबो शेड्स निकलते हों। तो वो, क्योंकि ये जो आपकी 7th हाउस की एक्टिविटी है ये भी लंबा चलने वाली है। 7th और 9th ये दोनों हाउस की एक्टिविटी जो है ये भी लंबा चलने वाली है, और इसमें यू नीड दिस मल्टीपल एनर्जी थिंग। और कलर आपका बन रहा है जी ऑरेंज, हल्का सा ऑरेंज है, और ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, और उसके साथ येलो भी आपको इस हफ्ते आपके लिए लकी हो सकता है। और अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज। डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आप अपनी कामयाबी के बहुत नज़दीक हैं। कामयाबी के बहुत नज़दीक होते हुए आपको थोड़ा सा जो है, अगर आप कामयाबी विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचना चाहते हैं और अगले 20 दिनों में पहुंचना चाहते हैं अपनी विक्ट्री स्टैंड पर, तो उसके लिए कोई पौधा लगाइए, कोई ऐसा प्लांट लगाइए जो सायादार हो और जिसे परिंदों को और इंसानों को जहाँ से साया मिले। सो ऐसा कोई ट्री प्लांट कर दीजिए। जब भी उसको देखभाल कीजिए, और ट्री प्लांटेशन जो है, जो पौधे लगाना है, अगर नहीं ट्री भी प्लांट कर सकते तो प्लांटेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने जा रही है इस हफ्ते। से डू प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू कैन। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये वो हफ्ता आ गया जिसका कि बहुत दिनों से हमें इंतज़ार था, क्योंकि आपका जो रूलर है वीनस, वो आपके 6ठे घर में नेपच्यून से भी कंजंक्शन करेगा और जुपिटर के साथ भी कंजंक्शन करेगा, और ये बनेगा आपका 6ठा घर। ये वो हफ्ता है जिसमें यू हैव टू टैकल डिफिकल्ट थिंग्स। जितनी भी जो भी आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं ना, मुश्किल चीज़ें हैं, उनको टैकल करने का टाइम आ गया, फेस टू फेस करने का टाइम आ गया, बताने का टाइम आ गया कि दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, और जो कुछ भी आप वट एवर यू नो, आँखों में आंखें डाल के बात करने का ये आपके लिए हफ्ता है। और इसमें यहाँ पे ये हफ्ता ऐसा है कि जिसमें आप ग्रेट प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब चीज़ों को टैकल करते हैं, आप एक मसला हल किया, फिर दूसरा हल किया, फिर तीसरा हल किया, और फिर आप एकदम यू आर इन फास्ट लेन में हैं। और दूसरा ये है कि आप जिनसे भी बात करेंगे, जो बड़े होते हैं, बॉसेस होते हैं, वो आपकी बात को सुन के उस पर पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। सो अगर आपका बोनस फंसा हुआ है, आपकी तरक्की फंसी हुई है, आपकी कोई दरख्वास्त फंसी हुई है, आपकी कोई बात फंसी हुई है, आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, आपके बड़े आपकी बात नहीं सुन रहे थे, तो ये वो हफ्ता है जहाँ पर पीपल हु आर इन अथॉरिटी वो आपकी बात सुनेंगे। सो एक्सप्रेस व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं वो आप बयान कर दीजिए। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी चला जाता है, कोई नाराज़ हो जाता है, तो इस हफ्ते आपको मनाने की ज़रूरत नहीं है। लेट जो जाता है उसको जाने दे। और जैसे होता है ना कि यू स्टेप एंड वर्क इनटू योर ओन एनर्जी, अपनी एनर्जी में काम कीजिए, अपने ख्वाहिश के साथ काम कीजिए। और अगर आपकी ख्वाहिश के साथ कोई दूसरा एग्री नहीं करता तो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का हफ्ता है, और वो भी हम कह रहे हैं किसको, अपने लिब्रा दोस्तों को, जो कि करते ही कॉम्प्रोमाइज़ है या बैलेंस है, इनके नज़दीक जंग की बजाय अमन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये हफ्ता ऐसा है कि इसमें अमन की खातिर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये याद रखिएगा। और उसके साथ जो कुछ अरसे से आपको रिसोर्सेज के इश्यूज़ थे या फाइनेंसिस के अगर इश्यूज़ थे, तो इस हफ्ते वो आपके उसमें से निकल सकते हैं। उसके साथ आपके लिए इस हफ्ते जैसे होता है ना कि वो लोग जो यंग हैं, एक तो मैंने कहा कि वो इक़्तिदार आला आपकी तरफ रिस्पॉन्सिव है, दूसरा ये कि जो लोग यंग हैं, जो आपकी औलाद हो सकती है, आपके छोटे बहन भाई हो सकते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिव है आपकी तरफ। आपने इस हफ्ते अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई कैलकुलेटेड रिस्क ले लीजिए। दिस इज़ अ वीक ऑफ रिस्क टेकिंग ऑल्सो। और उसके साथ ये है कि आपने फोकस ये रखना है कि आप अपनी एनर्जी के साथ काम करें, अपने मर्ज़ी के साथ चलें, और अपने फोकस को बहाल रखिए। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है
وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بہت تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں. فاسٹ ویک ہے, اس ویک کی انرجی کے ساتھ آپ نے موو کرنا ہے, اینڈ دس از اے فاسٹ ویک. یہ ریزلٹ اورینٹڈ ٹیروس بھی یہی کہہ رہے ہیں. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ جیلسی ہو سکتی ہے. اتنی جیلسی نظر آتی ہے کہ آپ نے جو پہنا ہے یہ آپ نے کیوں پہنا ہے کالا, آپ کا یہ میک اپ آپ کو کیوں سوٹ کر رہا ہے, یعنی کہ اس لیول پر آ کر بھی لوگ آپ سے جیلس ہوں گے. سو آپ نے اس جیلسی کو سب فیس کرنے کے لیے اپنے برین کو اپلائی کیجیے گا, کیونکہ آپ کا جو رولر ہے وہ اس طرح کے وینس جو اس طرح کے اینگلز بنا رہا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ لائٹ ہے آپ کے اوپر اور بہت زیادہ پازیٹیوٹی ہے آپ کے ساتھ. آپ کا ہیلتھ الرٹ کہہ رہا ہے پاؤں میں درد, موچ, تکلیف, ٹانگ یا پاؤں میں, اس کا خیال رکھیے گا. چلنے میں ذرا احتیاط کیجیے گا. آپ کی لو وائف کہہ رہی ہے کہ کوئی سم تھنگ بگ is about to happen, somebody is coming, کوئی آپ سے رابطہ کرے گا یا رابطے بحال ہوں گے, یہ کہہ لیجیے رابطے بڑی تیزی سے بحال ہوں گے. اور آپ کی ایجوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے کوئی نئی سچویشن, کوئی نیا آئیڈیا, کوئی سم تھنگ بریلینٹ کین ہیپن, نیو something new. آپ کا لکی نمبر کہہ رہا ہے 93. 93 ہی اس ہفتے کا نمبر ہونا چاہیے, کیونکہ 93 کہتا ہے کہ جیسا رزلٹ آپ چاہتے ہیں ویسا رزلٹ آپ کو مل جائے گا. You will get what you want. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ از اے پرپل سٹون اور یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور ایمیتھسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کلر ہے وہ بن رہا ہے وائٹ, پیور وائٹ, ایگ وائٹ, بالکل کلین وائٹ جو ہوتا ہے. اور اب آپ کا جو ڈیوائن میسیج ہے اس ہفتے کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتے عبادت اور کنیکشن زیادہ کرنا ہے. لوگوں سے کی بجائے رب کے ساتھ اپنا رابطہ آپ کو زیادہ بڑھانا ہے. اور آپ اگر چاہتے ہیں, اگر آپ روحانی منزلوں کے مسافر ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو سول ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, جس کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے سچے خواب بھی آ سکتے ہیں اور آپ کے خوابوں میں آپ کو ڈائریکشن بھی مل سکتی ہے. موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ, یہ جو اپریل کا آخری ہفتہ ہے, یہ سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کیا, یعنی کہ آپ ایکسپلور کر رہے ہیں, ایکسپلورر بنے ہوئے ہیں. آپ کا جو 5th ہاؤس ہے, 5th ہاؤس ہوتا ہے رسک ٹیکنگ کا, اولاد کا, رومانس کا, کریٹیوٹی کا اور ایڈونچر کا. سو اس ہفتے جو یہ 5th ہاؤس کی ایکٹیویٹی ہے جہاں پر وینس 2 کنجنکشنز کرے گا نیپچون کے ساتھ بھی اور جوپیٹر کے ساتھ بھی, تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں دنیا کو, اور آپ اگر چاہیں تو آپ کیلکولیٹڈ رسک بھی لے سکتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں آپ موونگ فارورڈ کا ایک ہفتہ ہوتا ہے, اس طرح کا یہ ہفتہ ہے. اور آپ جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو جیسے پرچیز کا ہوتا ہے, پرچیز کے لیے آپ کا تھوڑا سا بائنگ کے لیے طرف آپ کا کافی زیادہ رجحان ہے. شاپنگ بہت زیادہ آپ کر رہے ہیں, شاپنگ بھی اپنی ذات کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے, زیادہ شاپنگ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں اپنی دوستوں کے لیے. اور آپ کے جو اس ہفتے ریلیشن شپ ایشوز ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, اپنی جو بھی ریلیشن شپ آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے وہ ایشوز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اور جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ وہ ایشوز سامنے آ سکتے ہیں, بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ فیبولس آئیڈیاز, زبردست قسم کے آئیڈیاز اس ہفتے آپ کے ذہن میں آئیں گے پرابلم سالونگ کے. اس کے علاوہ آپ اپنی کریٹیوٹی اس ہفتے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کریٹیوٹی مینز پینٹنگ ہو گیا, آرٹ ہو گیا, ڈیزائننگ ہو گیا, یعنی کہ آپ نیکسٹ لیول پر, فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہی ہوں, اگر آپ ڈریس ڈیزائنر ہیں تو آپ کی جو سکلز ہیں وہ نیکسٹ لیول ہیں. آپ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو اگلے لیول پر لے کر جا سکتے ہیں. آپ کی کریٹیوٹی اس ہفتے بہت زیادہ ہے. لیکن جو یہ ریلیشن شپ ایشوز ہیں ان کو آپ نے ذرا دھیان میں رکھنا ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ قسمت مہربان ہوتی ہے, ایسا ویک ہے کہ جب حالات آپ پر مہربان ہیں اور مسئلے جو ہیں وہ خود بخود ریزولوشن کی طرف چلے جائیں گے. اور جو ہوتا ہے نا کہ روایتی انداز سے چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں on a very positive note. نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے نظر, نیگیٹو انرجی
डिप्रेशन और आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचना है, ख़ास तौर पे डिप्रेशन से बचना है, क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव वीक, लेकिन आप जो हैं वो डिप्रेस हो सकते हैं लोगों की बातों से। कोई ऐसी बातें, आपकी दिल दुखाने वाली बातें आपके साथ की जा सकती हैं या जिनसे आपको डिप्रेशन हो सकता है। उसके अलावा अपने आप को नज़र और हसद से भी बचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आपकी जो हेल्थ अलर्ट है वो बिल्कुल ठीक है। हेल्थ अलर्ट में स्किन एलर्जी दिखाई देती है और जैसे बैक ऑफ द हेड में कोई इशू हो सकता है, कोई चोट लग गई या एनीथिंग, ये 2 चीज़ें हैं, इनसे केयरफुल रहिएगा। आपकी लव वाइब कह रही है कि आप कम्युनिकेशन, बातचीत, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको जो है नए सिरे से एनालाइज करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी बहुत अच्छी नहीं आई है। अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो जैसे भी हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा कि फैबुलस आइडियाज़ आ रहे हैं, अपने आइडियाज़ पर वर्क कीजिए और रिवायती अंदाज से चलिए कि जो किस तरह से काम होते हैं। कोई भी इनकलाब जो है फ़िलहाल वो अपने फाइनेंसेस और एजुकेशन को उससे ज़रा सा दूर रखिएगा। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का कह रहा है 63। 63 कह रहा है कि 63 होता है सेल्फ लव का, सेल्फ पैम्परिंग का, अपने आप को थोड़ा सा गिफ्ट देने का। तो जहाँ भी इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं तो अपनी भी कीजिए, अपने आप को भी कोई गिफ्ट दीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने आप को थोड़ा सा सजा संवार कर लिव फॉर योर सेल्फ। आपका लकी स्टोन और लकी कलर जो है, लकी स्टोन आपका इस हफ्ते का बन रहा है मरजान, जिसे हम कोरल कहते हैं, रेड कलर का मरजान और कोरल, रेड स्टोन आपका लकी बन रहा है। और जो आपका कलर है वो बन रहा है ग्रीन। ग्रीन कलर आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा टाइम आउट लेना है, तन्हाई की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस तन्हाई में गौर कीजिएगा अपनी गलतियों पर, कहाँ पर आपसे कौन सी गलती हुई और कौन सा कार्मिक डेट है आपके ऊपर, कौन सा ऐसा कर्जा है रूहानी जो आपने उतारना है। अपनी गलतियों पर थोड़ा सा, या अपने जो आपसे गलत अमाल हुए उन पर फोकस कीजिए और उन पर फोकस करके उनका अजाला करने की कोशिश कीजिए। मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए लास्ट वीक जो है इसका वो कह रहा है कि ये हफ्ता ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जिसे आप कह सकते हैं कि एक घरेलू खुशियाँ नहीं होती हैं वो ला सकता है। अपने घर में कोई प्रॉब्लम था, आप कोई घर में जैसे कोई प्रॉब्लम थी या अपने घर को ठीक करना था या घर के कोई इश्यूज़ थे, तो वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद ये है कि आपको जैसे होता है ना, इस हफ्ते सफाई का एक होगा कि मैंने सफाई करनी है, और अपना ईमेल, अपना इनबॉक्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लगता यूँ है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आप मिस कर रहे हैं थ्रू ईमेल, या उसको क्लीन कीजिए, क्लियर कीजिए, हर मैसेज से गो थ्रू कीजिए, देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद यानी कि आपको क्लटर दूर करना है, सारी पुरानी, अब मैंने सिम्बॉलिकली बता रही हूँ, पुराने मैसेजेस डिलीट करने हैं, उनको चेक करना है कि इंपॉर्टेंट मैसेज कौन सा था, कौन सी चीज़, कोई आइडिया, समथिंग यू आर मिसिंग इन योर मैसेजेस, पैगामात कुछ ऐसे हैं जिसमें आप कहीं पर कुछ मैसेज कर रहे हैं। और उसके बाद ये ऐसे लगता है कि हफ्ते के स्टार्ट में, शुरू में आपका थोड़ा सा जैसे सुस्ती का हमला होता है, आप कहते हैं अच्छा यार कल कर लेंगे, और उसके बाद एकदम आप एक्टिव होते हैं और आप सारा कैचअप कर लेते हैं, पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे वो टू डू लिस्ट होती है, तो आपने कल के काम भी आज कर लिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू कि आपके अंदर बड़ी हिम्मत सी पैदा होती है इस हफ्ते, और आपने अपनी जो आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ख़ास तौर पे अगर आपको ये जबड़े या दांत या इस एरिया के प्रॉब्लम थे, ईएनटी के इश्यूज़ आप समझ लीजिए, ख़ास तौर पे ईएनटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, तो उन पर आपने तवज्जो देनी है, वो ट्रिगर कर सकते हैं। और आपको ऐसे लगता है कि फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो आपके सॉल्व हो सकते हैं, आपको सपोर्ट मिल सकती है, अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। तो ज़्यादा टाइम थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली इवेंट्स में और फैमिली फंक्शंस में गुजारने का कुछ करिएगा, खुद से कुछ इससे ट्राई कीजिएगा कि आप वक्त ज़्यादा घर पर गुजार सके। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि
آپ کے ناراضگیاں دور ہو جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. آپ جہاں مایوس ہو گئے، بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں نا جن پر ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ اب ہماری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی خواہش پوری ہو جائے گی. اس سے امید، کوئی بہت بڑی امید واپس دوبارہ سے جاگے گی زندگی میں. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ کریں گے، باعث کا مظاہرہ کریں گے. یعنی کہ اگر کوئی فیصلہ آپ کے کسی نے کرنا ہے تو انڈیو فیور دوسروں کو مل جائے گی، شک کا فائدہ آپ کی بجائے دوسروں کو دے دیا جائے گا. آپ کا جو ہیلتھ الرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے سٹمک، جیسے بھی ہم نے اسٹرالوجی میں دیکھا کہ آپ کے ENT کے ساتھ آپ کا سٹمک کا ایشو بھی بن سکتا ہے، لہٰذا اس کی تھوڑی سی کیئر کیجیے گا. لو وائب کہہ رہی ہے کہ تھوڑی سی تیزی ہے جو کہ پازیٹیو ہے، اور اچھا پازیٹیو لو الرٹ ہے آپ کا اس ہفتے کا. اور اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. اور آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے پرفیکٹ کنگ آف پینٹیکلز آپ کا اس ہفتے کا کارڈ ہے. اور کنگ آف پینٹیکلز کہتا ہے کہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس سے بڑھ کر آپ کو کامیابی ملے گی، یعنی کہ آپ کا رزلٹ آپ کی امید سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. آپ کا لکی نمبر ہے 87 کہتا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد پہیلیاں ہیں یا کلٹر ہے اس کو دور کریں. اپنے ارد گرد، اپنے دماغ میں، دل میں جو بھی چیزیں کلٹر جمع کیا ہوا ہے اس کو صاف کریں، کیونکہ یہ ہفتہ صفائی ہے. تو اس کو آپ، یہ اسٹرالوجی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کو ہفتہ صفائی منانا ہے. آپ کا لکی سٹون اور لکی کلر آپ کا بن رہا ہے، لکی کلر آپ کا ڈارک بلو بن رہا ہے، بلیکش بلو جو ہوتا ہے. اور سٹون آپ کا بن رہا ہے کوئی بھی پتھر جس کا رنگ پیلا ہو، پیلا یا گلابی، یہ دو رنگ آپ یوز کر سکتے ہیں. پیلے میں بھی بہت عقیق کی بہت ورائٹی ہوتی ہے پیلے میں، اور گلابی میں بھی بہت زیادہ کلرز کی ورائٹی ہوتی ہے، یہ بن سکتی ہے. اور کلر آپ کا نیوی بلو بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج ہمارے سیکریٹریس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے زندگی، یہ جو ہفتہ یہ آپ کے لیے ایسا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آپ دنیا میں کیوں آئے، آپ کو روحانی مقصد کیا ہے آپ کی زندگی کا. اس کی طرف تھوڑا سا آپ سوچئے گا، ٹائم نکالیے گا اور جاننے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کی زندگی کی بہت بڑی اور پازیٹیو ڈائریکشن بن سکے. اپنے یہ چیزیں ہمیں خوابوں میں بھی مل جاتی ہیں، کسی بھی طرح سے مل جاتی ہیں. اپنے روحانی مقصد کے طرف تھوڑا سا فوکس کیجئے، یہ آپ کا ڈیوائن ڈیوٹی ہے. اب موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف. ہمارے کیپریکن دوست جو ہیں وہ اس ہفتے بہت سنجیدہ ہو رہے ہیں پیسوں کو لے کر، منی کو لے کے. ویسے بھی یہ فائنانسز کے حوالے سے تھوڑا سا کانشیس برچ ہے کیپریکن، ان کے لیے پیسہ، اسٹیٹس، یہ سب کچھ بہت اہم ہوتا ہے. اور اس ہفتے تو بہت زیادہ اہمیت اور بھی اس نے اختیار کر لیا. آپ بہت سیریس ہیں منی میٹرز کو لے کر. آپ بجٹ بنائیں گے، پیپر ورک کریں گے، آپ سوچیں گے کہ کس طرح سے میں نے سیو کرنا ہے. اس حوالے سے آپ کریں گے، یعنی کہ جیسے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ ٹو میک مور منی، یہ بھی دو چیزیں آپ کے ساتھ آ رہی ہیں. اور آپ کے ذہن میں سب سے جو مین چیز مجھے لگ رہی ہے نا، وہ یہ لگ رہی ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے پیسہ بنایا جائے. یعنی اپنی کسی ہابی کو بزنس بنا لیا جائے، یا اپنی ہابی کو لانچ کر دیا جائے ایز کریئر، یا پھر رسک سے کس طرح سے جلدی سے پیسہ بن سکتا ہے. یہ دو چیزیں جن پر آپ غور کر رہے ہوں گے، رسک، اور یہ اس پر کیجئے غور. آپ کو اس کے حوالے سے ایسی وائبریشنز ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گی اس ہفتے. اور دوسرا ایک اور، ہاں، تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے رسک ہو گیا، اور اپنی ہابی ہو گئی، جو آپ کی ہابی ہے اس کو ہابی سے پیسہ کمایا جائے، یا پھر نیو ویز آف انویسٹمنٹ، کہ نئے طریقے کون سے ہیں بزنس کے، یعنی کہ فیوچرسٹک ہو رہے ہیں. بٹ دا مین تھنگ از کہ آپ کو پیسہ کمانا ہے، اور پیسے کمانے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، اور اس کے لیے آپ کو ہیلپ بھی ملے گی، آپ کی سوچیں بھی آپ کی وہاں پر ہیلپ کریں گی. اس ہفتے آپ کو زیادہ تر مسئلے ایسے تو ٹرانسپورٹیشن سے ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ پک اینڈ ڈراپ کرنا پڑ رہا ہے، بہت زیادہ آپ کو گاڑیوں میں پھرنا پڑ رہا ہے، بہت زیادہ گاڑیاں کبھی ورک شاپ جا رہی ہیں، کبھی آپ کا موٹر سائیکل خراب ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹیشن سے آپ کو پرابلم ہوگی. اور یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا، آپ کے لیے سرپرائزز بھی ہیں، پازیٹیو سرپرائزز بھی ہیں آپ کے لیے. اور ایک چیز آپ اس ہفتے تو جان جائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے کیپریکن دوستوں کو تھوڑا سا ڈپریشن کا یا نیگیٹو تھنکنگ کا ایشو ہوتا ہے. اس ہفتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیز مجھے ہیپی کرتی ہے اور کون سی چیز مجھے دکھی کرتی ہے، تو وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے.
فائنلی آپ کو پتہ چل جائے گا اس ہفتے اگر آپ چاہیں تو کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو انہیپی کرتی ہیں اور ہیپی کرتی ہیں اور آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر کوئی کیپریکن دوست اس کو حاصل کر لے کہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ کون سی چیز ہے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے یا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب آتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف. پازیٹیو انرجی امن ہو جائے گا, فیصلے ہو جائیں گے, لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے, اور جیسے جنگ میں سیز فائر, دیٹ از یور پازیٹیو انرجی. اب یہ سیز فائر کیسے آپ کی زندگی پہ اپلائی ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. دا ورڈ از سیز فائر. نیگیٹو انرجی میں آ جاتے ہیں. نیگیٹو انرجی کہتی ہے کہ آپ دشمن حملہ کر سکتا ہے, آپ کو بہت زیادہ اپنے حفاظتی علام جو ہیں ان کو ایکٹیو رکھنا ہوگا کیونکہ دشمن حملہ کر سکتے ہیں, چوری کا کوئی ہو سکتا ہے یا چیزیں غائب ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. سو بی ویری ویری الرٹ دس ویک. آپ کا ہیلتھ الرٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جیسے آپ کو لگے گا ماضی کی غلطیاں بہت زیادہ دماغ ایک دم آپ کو فلیش کرے گا, فلان ٹائم پہ یہ غلط کیا, فلان ٹائم پہ اپنے رانگ ڈیسیشنز اس طرح سے, اور وہ چیز آپ کو تھوڑا سا لو کر دے گی یا اینگر میں لے جائے گی اور آپ کی ہیلتھ اس پہ افیکٹ ہو سکتی ہے. سو اس ہفتے اپنے ماضی کو اپنی ہیلتھ ڈسٹرب کرنے کی اجازت مت دیجیے گا. لو وائب میں جیسے آپ کو میسیجز آتے ہیں, کمیونیکیشن بہت زیادہ انکریز ہو سکتی ہے. سو کیپ چیکنگ یور میسیجز اینڈ یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ جیسے میسیج آ رہے ہیں, لونگ میسیج آ رہے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہیلپ ہے, آپ کو ہیلپ ملے گی اور ہیلپ آپ کو آن لائن مل سکتی ہے. آپ اگر آن لائن کلاسز لیتے ہیں یا آن لائن کسی بھی طرح کی ہیلپ لیتے ہیں یا کورس لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہو سکتا ہے اس ہفتے, اچھا آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی کلر ہے جی 32. 32 کہتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا اسٹرالوجی میں ہم دیکھ رہے تھے تو یہاں پر مسئلے حل ہو رہے ہیں, آپ کی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں, تو اس میں آپ کو تھوڑا سا کسی سے مشورہ لے لینا چاہیے, کسی کی بات سن لینی چاہیے. اور اس کے علاوہ کیپریکن دوستوں کو اس ہفتے اپنی لائف میں مسٹ جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ میوزک ہے. جو بھی آپ میوزک سنتے ہیں یا جو بھی آپ کو پسند ہے یا جو بھی آپ کو الاؤ ہے وہ لازمی اپنی لائف میں ایڈ کرنا ہے دس ویک. آپ کا لکی سٹون ہے جی اس ہفتے کا کوئی بھی بلیک سٹون. کالا کیک بھی ہوتا ہے, کالا ترملین بھی ہوتا ہے, کالا بہت سارے سٹون ہوتے ہیں. نیچرل بلیک جو ہے وہ عقیق ہوتا ہے. سو ایک بلیک عقیق اپنے پاس ضرور رکھیے گا, وہ آپ کے لیے اس ہفتے ہیلپ فل ہے. اور اس کے ساتھ کلر آپ کے لیے جو بن رہا ہے وہ بلیک بن رہا ہے. بلیک کلر اور بلیک ہی سٹون آپ کے لیے. آپ کا ڈیوائن میسج ہمارے کیپریکن دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ میڈیٹیٹیو ایکسرسائزز کریں. ایسی ایکسرسائز جیسے یوگا ہوتی ہے جس میں آپ اپنی روح کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اپنے چاکراس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اپنی باڈی کے انرجی تھیراپی اپنی کریں کیونکہ یو آر گوئنگ لو آن انرجی. آپ کے انرجی لیولز جو ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی روحانیت بھی افیکٹ یا کمپرومائز ہو رہی ہے. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے یہ جو آخری ہفتہ ہے اپریل کا یہ ایسے ہے کہ یہ اٹس اے ہیپی ویک فار یو. آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ہر چیز کو فکس کر دیں, جو چیز بھی گڑبڑ ہے, جہاں بھی گڑبڑ ہے, چاہے آپ کو یہاں بیٹھ کے کسی 7 سمندر پار کسی چیز کو فکس کرنا پڑے تو آپ اس کو بھی فکس کرنے کی انرجی آپ کے اندر, آپ کے دماغ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ایسا ہے کہ میں نے چیزوں کو فکس کرنا ہے اور آپ کر بھی لیں گے. اور اس کے علاوہ یہ چیز زیادہ سیلف اور گھر کے حوالے سے ہے. آپ کو اپنے گھر میں نظر آئے گا کہ مجھے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, مجھے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, مجھے اس کو بھی فکس کرنا ہے. اور آپ کے دل میں اگر کوئی خواہش جیسے ہوتی ہے نا کہ بعض دفعہ ہمارے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے, بچپن کی کوئی محرومی ہوتی ہے کہ یہ مجھے یہ نہیں ملا تھا یا واٹ ایور, وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. کوئی بچپن کی خواہش آپ کے دل سے, کوئی کانٹا ہے جو نکل سکتا ہے بڑا پرانا. اس کے علاوہ بچت اسکیم ہمارے ایکویریس دوست, یہ ان کے لیے بہت اس ہفتے لگتا ہے ہمارے ایکویریس دوست بہت ساری پیسے بچانے کی کوشش کریں گے, بجٹ بنائیں گے اس
اسکیمز میں کریں گے. کچھ خواہش ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ منی جمع کی جائے تاکہ اس کو اسپینڈ کیا جائے. جو بھی آپ کی زندگی میں فگر جیسے والدہ, بڑی بہن یا کوئی مدر فگر جو بھی آپ کی زندگی میں, وہ بھی آپ کی زندگی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو آپ کے جیسے آپ کے ہوتے ہیں نا, کوئی اس ہفتے آپ کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کوئی مدر فگر یا جو بھی آپ کی والدہ ہیں یا مدر فگر ہیں یا جن کو آپ پیرنٹ کی مدر کی جگہ پر رکھتے ہیں, وہ آپ کے لیے اس ہفتے امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے اندر ایک سنجیدگی ہے, آپ کے اندر ایک ایسا جیسے ایک انسان ہوتا ہے جو سیریس ہو جاتا ہے اپنے آپ کو لے کر. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو اس ہفتے لے کر تھوڑا سیریس ہوں گے, اور یہ سیریس ہونا بہت ضروری ہے ایٹ دس پوائنٹ, کیونکہ اس پوائنٹ پہ یہ جو دن ہے یہ پیسے کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, جاب چینج کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, نئے کام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, اور وہ ایکویریس لوگ جو قانونی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے حق میں رزلٹ آ سکتا ہے ان کا. لہٰذا اپنے فوکس کو سنجیدہ ہی آپ کو رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو چیزیں امپورٹنٹ ارد گرد آپ کے ہو رہی ہیں ان کو آپ طریقے سے ریزالو کر سکیں. اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی قانونی مسئلے تھے, کوئی الجھنیں تھی, تو وہ آپ کے حق میں فیصلے اس ہفتے ہوتے نظر آتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کے حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ میدان مار لیں گے. فتح آپ کا اس ہفتے لگتا ہے کہ فتح وکٹری سٹینڈ پر آپ ہی کھڑے ہوں گے, اپنے تمام مخالفین جو ہیں ان کو آپ ہرا سکتے ہیں بڑی آسانی سے. نیگیٹو انرجی ہے جی تانے بازی. تانے کیسے جائیں گے آپ پر, آپ کی جاسوسی کی جائے گی, آپ کے بارے میں کوئی اسٹاک کرتے ہیں لوگ آپ کو تاکہ آپ کی کوئی بات نکال کر اس کا کوئی ایشو بنایا جائے, اس کا کوئی بہتان بنایا جائے اور آپ کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے. لہٰذا اس پر بھی آپ کو بہت زیادہ نظر رکھنی ہے. یہ ایک بڑی نیگیٹو انرجی ہے. ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے آپ کو انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں. انفیکشن وہ بھی فورن انفیکشن, تو ایس او پیز کا دھیان رکھیے. چاہے چلا بھی گیا کرونا, لیکن آپ پر کوئی نہ کوئی انفیکشن آپ پر اٹیک کر سکتی ہے اور ہوا سے یہ انفیکشن آپ کیچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب آتے ہیں جی لو وائب کی طرف. لو وائب کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو صرف سچ بچا سکتا ہے. اگر آپ جھوٹ بولیں گے یا اگر آپ نے جھوٹ بولا بھی ہے تو آپ اس کو کنفیس کر لیجئے. کنفیشن اینڈ سچائی, یہ دو چیزیں آپ کے رشتوں کو بچا سکتی ہیں اس وقت. اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. جو کام بھی ایجوکیشن یا فائنانسز کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور کمپٹیشن کے حوالے سے آپ کی جو پریپریشن ہے وہ پراپر نہیں ہے. اپنی پریپریشن کو تھوڑا سا بہتر کیجئے. آپ کا جو لکی نمبر ہے اس ہفتے سے وہ 14 ہے. آپ کو جو 14 نمبر ہوتا ہے 1 اور 4, یہ کہتا ہے کہ اپنے جتنے بھی اس ہفتے کے آپ کے مسائل ہیں ان میں آپ نے میانہ روی اختیار کرنی ہے, ماڈریشن اپنانی ہے, تھوڑا سا سیلف کنٹرول اپنانا ہے, اور آپ اوور انڈلج نہیں کرنا کسی بھی چیز میں. اوور انڈلج ہوتا ہے زیادہ کھا لینا, زیادہ پی لینا, زیادہ بول لینا. اوور انڈلجنس سے بچنے, جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ ایک میانہ روی کا رویہ اختیار کیجئے. یہی آپ کے لیے نیومرالوجی کے حوالے سے میسج ہے, ورنہ اس کے نتائج نیگیٹو نکلیں گے. پھر آپ کا لکی سٹون اور لکی کلر بن رہا ہے جی بلیک ٹورملین. کالا ترملین آپ کا پتھر ہے. یہ کالا ترملین ہوتا ہے, یہ جیسے کلیئر کوارٹز نہیں ہوتا اس کے بیچ میں کہیں کہیں یہ بلیک سٹون ہوتے ہیں, تو یہ آرام سے مل جانے والا پتھر ہے. اور یہ اس وقت آتا ہے جب یہ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں, یہ اسموگ ہوتی ہے, یہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. سو یہ آپ کا سٹون ہے, اور کلر آپ کا گرین بن رہا ہے. گرین کا جو میڈیم شیڈ ہوتا ہے لش گرین, یہ آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسج کیا کہہ رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو اس ہفتے کی آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے گھر کے قریب عبادت گاہ ہے اس کی خدمت کیجیے. اپنے گھر کے قریب عبادت گاہ کی خدمت کیجیے. اب یہ آپ دیکھ لیجئے جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے, خدمت کئی طرح سے ہو سکتی ہے, ویسے بھی رمضان کے دن ہے, بٹ یہ آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے. اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ آخری ہفتہ جو ہے نا
یہ ایسے ہے کہ اگر کوئی ہفتہ آپ کی زندگی میں ہلچل لا سکتا ہے یا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے یا ڈیمانڈنگ ہو سکتا ہے یا چیلنجنگ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہفتہ ہے، بیکاز ساری پلانٹری ایکٹیویٹی یا تو آپ کے پہلے گھر میں ہے اور یا پھر اس کے اینگل اور اس کے اسپیکٹ آپ کے تیسرے گھر سے بن رہا ہے. سو اٹ از اے ویری پازیٹیو ویک آپ کے لیے، اور اس کے بہت سارے جو ہے نا آپ کی زندگی میں محاذ کھل سکتے ہیں، ایشوز کھل سکتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹ شروع ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو چونکہ بہت زیادہ ہلچل ہے، بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، تو آپ جو بھی امپورٹنٹ کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، جو بھی امپورٹنٹ الجھن ہے، جو بھی چیز آپ کی اس ہفتے امپورٹنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی آئسولیشن، تھوڑی سی تنہائی میں اس مسئلے کے بارے میں سوچے گا. کیونکہ اس ہفتے تنہائی میں آپ کو جیسے اگر آپ روحانی منزل ہے آپ کی یا جو بھی آپ کی منزل ہے، تنہائی آپ کو بینیفٹ دے گی. یعنی تنہائی میں سے مینز اب آپ میڈیٹیٹ کریں گے یا تنہا میں عبادت کریں گے یا تنہائی میں سوچیں گے تو وہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ سالو ہوتی چلی جائیں گی. اور اس کے علاوہ ایسے لگتے ہیں جیسے لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے لیے کریٹ کیجیے گا آئسولیشن. لوگ بہت زیادہ، کیونکہ آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ چیزیں آپ کی طرف آ رہی ہیں، لوگ مدد کے لیے آپ کی طرف آ رہے ہیں، لوگ آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے آ رہے ہیں، لوگ آپ سے ان لو ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ سنگل پائسز وہ تو بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. سو مینی پیپل سکسیس کو، کامیابی کو، چیزوں کو، ان ساری چیزوں کو آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور جسے کہتے ہیں نا ٹائم ٹو فال ان لو، دس از دا ٹائم ٹو فال ان لو فار سنگل پائسز. اور اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی ایشوز ہیں تو آپ ان کو سالو کر سکتے ہیں. ایک خاص طرح کی اٹریکشن ہے جو سب ہمارے پائسز دوستوں میں ہے، اور ایک خاص یعنی کہ اگر آپ گندے میلے لباس میں بھی باہر نکل جائیں یا وداؤٹ میک اپ بھی باہر نکل جائیں تو پیپل فیل اٹریکٹڈ ٹورڈز یو. آپ کو اہمیت ملے گی، کوآپریشن ملے گی، محبت ملے گی. اس طرح کا یہ ہفتہ ہے آپ کے لیے. اور آپ جو جسے کہتے ہیں نا اپنا فوکس جو ہے نا اس کو آپ نے رکھنا ہے، اور فوکس کو آپ نے قائم رکھنا ہے. اور کوآپریشن ملے گی، فوکس ڈی فوکس. کیونکہ ہمارے پائسز دوست بہت گریٹ ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، بہت گریٹ منظم، ان کے اندر بہت زیادہ مینجمنٹ سکلز بہت زیادہ ہوتی. سو آپ اس ہفتے چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹ کر سکتے ہیں، اپنا قانون پاس کر سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی کو اس ہفتے انجوائے کر سکتے ہیں اور کامیاب بنا سکتے ہیں. لہٰذا ڈونٹ ویسٹ دس ویک. اس ویک میں اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پھر میڈیٹیٹ کیجئے، عبادت کیجئے، اس سے روحانی فیض آپ کو مل سکتا ہے. یعنی کہ یہ ہفتہ ملنے کا ہے، چیزوں کو آپ جیسے جھولی بھرنے کا ہفتہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا یہ ہفتہ آپ کے لیے ہے. اور آپ کی پازیٹیو انرجی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو کمٹمنٹس ہیں وہ ساری پوری ہوں گی. لوگوں نے جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہیں وہ پوری ہوں گی، اور آپ بہت سارے کام اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کر سکیں گے. یعنی کمپلیشن کا ہفتہ ہے، یہ چیزوں کو تکمیل کرنے کا، پورا کرنے کا یہ ہفتہ ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو کہا ہی جائے گا آپ کی اتنی جیلسی ہے. جیسے ظاہر ہے جب اتنے زیادہ آپ آگے جا رہے ہوں تو ہر کوئی پیار تو نہیں کرتا نا، ہر کوئی آپ کا دوست تو نہیں ہوتا. تو جیلس اور آپ کے ہیٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے، اور ان میں زیادہ تر لوگ جو آپ تک اپروچ حاصل کر سکیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو ڈی مورلائز کرنے کی بہت زیادہ کوشش ہوگی، ٹونٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اور آپ کو بہت زیادہ ڈیریل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ کو رستے سے ہٹایا جائے. اس لیے اسٹرالوجی میں بھی آپ کے لیے تھا کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے آپ نے سوچنا، تھوڑی سی ایوری ڈے تھوڑی سی آپ نے آئسولیشن اپنے لیے کریٹ کرنی. آپ کا ہیلتھ الرٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا دماغ وہ یعنی کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کو فیل ہو سکتا ہے یا کرایا جا سکتا ہے کہ آپ بیمار ہیں. یہ اپنے بیمار نہیں ہیں لیکن کوئی آپ کو فیل کرائے گا، یا ہو سکتا ہے کوئی رپورٹ غلط آ جائے، آپ کی ٹیسٹ کی رپورٹ غلط آ جائے، یا کچھ غلط فہمی ہو جائے. ادروائز بیماری کوئی نہیں ہے. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا 10 آف کوائنز ہے. یہاں بھی یہ ایگزیکٹلی یہی چیز میں آپ کی اسٹرالوجی میں بھی پڑھ رہی تھی، کیونکہ اسٹرالوجی کارڈز جو ہوتے ہیں یہ پکٹوریل فارم ہوتی ہے ہماری اسٹرالوجی کی. تو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ
کے لیے اٹس اے ٹائم ٹو فال ان لو. اگر آپ کا کوئی رشتہ ختم ہو گیا تھا یا پرابلم تھی تو اس کو آگے چھوڑ کے موو آن کرنے کی کوشش کیجیے. نئے رشتے، نئے لوگ، نئی اپرچونیٹیز آپ کو اویلیبل ہوں گی اس ہفتے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بالکل ٹریک پر ہیں. آپ کا ٹریک بڑا واضح ہے اور آپ اپنے ٹریک پر ہیں اور آپ اس میں اپنی مرضی کیجیے. گو بائی یور اون ویل، لوگوں کی نہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی نمبر ہے وہ ہے 6. ایسے ہفتوں کا نمبر 6 ہی ہوتا ہے. 6 از ویک آف، اس کو ہم کہتے ہیں لو. 2022 ہے، 2022 میں 6 کا آنا بیسٹ ویک میں سے ہو سکتا ہے اور ویسے بھی یہ آپ کا بیسٹ ویک ہو سکتا ہے. آپ کا لکی نمبر 6 ہے اور ایسے ہفتوں کا نمبر 6 ہی ہوا کرتا ہے. 6 مینس لو. 2022 کا نمبر 6 ہے، اس میں جب بھی کوئی ویک جس کا نمبر 6 ہو وہ لکی رہتا ہے اور آپ کے لیے اوور آل ایک لکی ویک ہے. اور ہم بتا ہی سکتے ہیں، ہم صرف آپ کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی انرجیز ہیں. ہونا کیا ہے وہ آپ کی اپنی لائف ہے، آپ کے اپنے محاذ ہیں، اس پر آپ نے دیکھنا ہے. بٹ 6 مینس لو اینڈ پازیٹیوٹی اینڈ سکسیس. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے جی ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ لاسٹ ویک بھی آپ کا ایمیتھسٹ ہی بنا تھا، اس ہفتے بھی میرا خیال ہے ایمیتھسٹ ہی آپ کا آ رہا ہے. ایمیتھسٹ از اے ماسٹر ہیلر اور جو ہمارے پائسس دوست ہیں ان کا لاکی سٹون ہے. سو آپ کو اینی ویز آپ کے پاس ایک ایمیتھسٹ ہونا چاہیے. اور کلر آپ کا بن رہا ہے جی جسے ہم کہتے ہیں اسکائی بلو. بڑا ہلکا سا بلو جو ہوتا ہے اسکائی بلو آپ کا لکی بن رہا ہے کلر. اب دیکھتے ہیں ہمارے پائسس دوستوں کا ڈیوائن میسج کیا ہے اس ہفتے کا. آپ کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو جو بھی چیلنجز ہیں ان کے لیے آپ کو اندیکھی مدد مل سکتی ہے. آپ کو صرف اپنے شکر گزاری میں اضافہ کرنا ہے. آپ کے چیلنجز میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کو آپ کی مدد مل سکتی ہے. آپ کو ڈگنیٹی اپنی قائم رکھنی ہے اور ڈگنیٹی کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا ہے اور ریئلائز کرنا ہے کہ آپ جو آپ کو کتنا عطا ہے یا کتنی عنایت ہے. یعنی گریٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کریں اور جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، اس کو ریئلائز کریں. یعنی کاؤنٹ یور بلیسنگز. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.